بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، نہج البلاغہ میں خطبہ متقین پہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے قلوبہم محزونہ وشرورہم معنونہ، متقین وہ لوگ ہیں جن کے دل غمزدہ ہوتے ہیں، وشرورہم مامونہ، اور ان کے شر سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین نے متقین کی جو کیفیات بیان کرتے فرمایا کہ ان کے قلب جو محزون ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ ان کی زندگی کا ہم و غم صرف ایک ہوتا ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ چیز جو ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ ہی ان کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں کہ بھئی وہ جس قابل اس کی بندگی کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اور اس واسطے ان کے قلوب جو ہیں اس نقطہ نظر سے محزون ہیں اس چیز کے لیے، ہم ہمیشہ وہ اس چیز کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے اس چیز کے لیے کہ یعنی ان کو کامیابی ملے، یعنی ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے اپنے مقصد کو پہنچے، تو اس واسطے جب تک وہ یعنی اس کے ایک مقصد تک نہیں پہنچتا تو اسے خوف ہوتا ہے اس چیز کا کہ یعنی ہو سکتا ہے کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو، اور اگر ناکامی ہو جائے تو یعنی اس کے نتیجے میں انسان جو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ان کو حزن و ملال ان کو حزن و ملال نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ناکامی کا تصور نہیں، اس واسطے ان کے پاس نہ خوف ہوتا ہے ناکامی کا، نہ حزن و ملال ہوتا ہے اس چیز کے لیے، تو یہ لوگ محزون ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس کا دل حساس ہوتا ہے مظلومین کے بارے میں سوچ کر، دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے جی اس حوالے سے بھی ان کو سوچ کے بھی انسان کا دل جو ہے وہ مغموم ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ مومن جو ہے وہ جو حضرت نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان کے لوگ ان کے کیونکہ لوگ مومن کو مومن کہتے اس لیے ہیں کہ لوگ یعنی اس کے اندر ایک ایسا کردار ہوتا ہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں، مامون ہوتے ہیں، اس واسطے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں ہر وقت اس مسئلے میں اس کوشش کے اندر رہتے ہیں، اس مناسبت سے مومن کی جو تکلیف ہے وہ ان کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، جیسے اس وقت غزہ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور رہبر معظم جس کارواں کی قیادت کر رہے ہیں وہ غزہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ اہل دنیا کے نزدیک انہوں نے نسل آدم کو تقسیم کر دیا رنگ میں، نسل میں، زبان میں، علاقے کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ مومن کی ایک علامت ہے جس کی جب صلاحیت تقویٰ پیدا ہوتی ہے، ظاہری طور پر ان کے چہرے حشاش بشاش ہوتے ہیں لیکن قلوب ان کے محزون ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمیشہ ایک غم کی کیفیت رہتی ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے حالت امن سے جو امیر المومنین نے یا سرور کائنات سلام اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس آدمی کے ساتھ کرو کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو اگر وہ خاتون اس کو پسند نہیں آئے گی تو کم از کم خوف خدا کی وجہ سے اس کو وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مومن کی اور متقی کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ چیز جو ہے اگر ان کو گرد و پیش میں، حتیٰ کہ ان کا دشمن بھی اگر سامنے آ جاتا ہے اور وہ عدالت پر ہے یعنی اس کا حق ہے، تو وہ لوگ جو ان کو کبھی کوئی خوف نہیں ہوتا اس چیز کا کہ یہ لوگ ہمارے حق کو مار لیں گے، لوگ ان کے شر سے ان کے حالت امن میں رہتے ہیں۔ اور فرمائے وہ اجسادہم نحیفہ و حاجاتہم خفیفہ و انفسہم عفیفہ، ان کے فرمائے کہ بدن لاغر ہوتے ہیں اور حاجات ان کی کم ہوتی ہیں، اور ان کے جو نفسانی خواہشات ہیں وہ پاک دامن لوگ ہوتے ہیں، یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں جاتے۔ پیچھے نہیں جاتے، جسم نحیف ہوتے ہیں اس واسطے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یعنی کثرت نماز، کثرت روزہ، اس کے نتیجے میں وہ لوگ ان کے جسم لاغر ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس لمبی لمبی ان کے پاس آرزوئیں نہیں ہوتی، ان کی آرزوئیں جو ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک آرزو ہوتی صرف کہ ایاک اہدنا الصراط المستقیم، بس یہ ان کے پاس ایک جسے یونی ڈائریکشنل کہتے ہیں، ان کے پاس باقی ان کے پاس کوئی، وہ ہر کام کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ہدف ان کے پاس سے، ان کی خواہشات انتہائی محدود ہوتی ہیں، وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور آخری چیز کیا ہے یہ فرمائے ان کے بدن لاغر ہوتے ہیں، ان کی حاجات ضروریات کم ہوتی ہیں، اور ان کے نفسانی خواہشات کنٹرول میں ہوتی نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو، چونکہ انہوں نے صلاحیت تقویٰ جو ہے بنیادی طور پہ آیت اللہ مطہری شہید کے بقول یعنی کہ صلاحیت تقویٰ کہتے ہی اس چیز کو نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ،
اس چیز کو کہا جائے. وہ اپنے نفسانی خواہشات کو وہ حد اعتدال کے اندر رکھتے ہیں، اس سے باہر نہیں جانے دیتے اس چیز کے لیے. اور جو لمبی لمبی آرزوؤں کے اندر مبتلا نہیں ہوتے تاکہ یہ دنیا کی محبت یا دنیا کی وابستگی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. فرمایا صبر و ایامن قصیرہ عاقبتہم راحتاً طویلہ، کچھ دنوں کے لیے وہ صبر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو طویل راحت ملتی ہے. تجارت مربحہ یسرہا اللہ لہم، کہ وہ ایک انتہائی فائدہ مند تجارت ہے جو خداوند عالم نے ان کے لیے مہیا کیا ہے. جی دیکھیے، یعنی ان کا امتحان کی منزل جو ہے یہ ایک محدود ٹائم ہے جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے. اس امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کچھ وقت کے لیے ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے لیکن اس کا جزا جو ہے وہ ایک ہمیشہ کی جنت ہے. اور اسی طرح سے ایک نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک محدود مختصر مدت کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کا امام نے فرمایا کہ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عدالت ہے وہاں پہ انسان کے عمل کی ظاہری کیفیات کو، قلت و کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ عمل کی جزا کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. کیونکہ جو حضرت فرما برداری کرنے والے ہیں وہ اس واسطے فرما برداری کرتے ہیں کہ پروردگارہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی دے ہم ہمیشہ تیری فرما برداری کریں گے چاہے کوئی بھی مشکل پیش آئے. اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے مقام پر یعنی پکے ہوتے ہیں، جیسا سورہ کافرون کے اندر کہا گیا کہ دونوں فریقین اپنے اپنے ارادے کے اندر محکم ہوتے ہیں. ان کا بھی ارادہ ہے کہ ہم ہمیشہ نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کی زندگی دے. اس نیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرتا ہے اس چیز کے لیے. تو ان کا صبر جو ہے وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے لیکن اجر ان کو ہمیشہ کے لیے ایک دائمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے. تو فرمایا کہ ارادت ہم دنیا فلم یریدوہا، دنیا ان کا ارادہ بھی کرے تو یہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے. وَأَسَرَّتْهُمْ فَفَدُوا أَنفُسُهُمْ مِنْهَا، اور اگر دنیا ان کو اسیر بھی کرنا چاہیں تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے کر اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. آزاد کر لیتے ہیں. یہ اصل میں صلاحیت تقویٰ کے مختلف شکلیں امیر المومنین نے بیان کی ہیں. جیسے ہر انسان کی زندگی کے اندر جیسے ایک اندرون کی کربلا ہے، جب انسان ایک خوبصورت خاتون کو دیکھتا ہے یا وہ خاتون اس کی طرف راغب ہونا چاہتی ہے تو یہ دنیا اصل میں خاتون دنیا راغب ہو رہی ہے. لیکن جن صلاحیت تقویٰ اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اس کے جلال و جمال کا یقین، اس بنیاد پر وہ نفس کی اس خواہش کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی وہ دنیا اس کی طرف راغب ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو دنیا کو ترک کرتا ہے اس چیز سے. اور دنیا جب اس کی طرف اس کے اوپر وارد ہوتی ہے تو نفس کی خواہشات کے جو مخالفت کرنے کا جو ملکہ ان کے پاس ہے جسے صلاحیت تقویٰ کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو ان سے آزاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر وہ صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں. اگر انسان رک بھی جائے، یعنی مال حرام کی دعوت آئے یا کوئی اپوزٹ سیکس کی طرف سے اور انسان ایک لحظے کے لیے انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے تو اہل یعنی عرفاء کے نزدیک یہ بھی ایک بہت بڑی خطا ہے. تو ناظرین محترم، امیر المومنین نے خطبہ متقین کے ان کلمات میں متقین کی اہم خصوصیات کو بیان کیا. فرمایا قلوبہم محزونہ، ان کے دل غمگین ہوتے ہیں، وشرورہم معمونہ، ان کے شر سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں، واجسادہم نحیفہ وحاجاتہم خفیفہ، ان کے بدن لاغر اور ان کی ضروریات کم ہوتی ہیں. خداوند عالم ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.